ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. مضمون ذات رسول تھی تو پھر عنوان بنا خود رب کائنات. تبھی رب نے فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات. یہاں نبی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، محمد نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں معراج پر گیا تھا. نبی محمد نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں معراج پر گیا تھا، مجھے خدا معراج پر بلایا تھا، مجھے خدا نے نہیں. خود رب نے مضمون میں، خود رب نے جو ہے اس مضمون کی وضاحت کر دی. خود رب اس مضمون کا عنوان بنا. کیوں؟ کیونکہ رب جانتا تھا کہ کفار و مشرکین اعتراض کریں گے. اس زمانے میں اعتراض ہوا، ابو جہل نے کیا، ابو لہب نے کیا، کفار مشرکین نے کیا، کفار مکہ نے کیا، مشرکین مکہ نے کیا. کیا اعتراض کیا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی انسان ایک لمحے میں مسجد حرام سے، کعبہ سے، مکہ سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک چلا جائے، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کو پار کر کے، سدرۃ المنتہا کو پار کر کے لامکہ تک پہنچ جائے؟ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک لمحے میں جو ہے بندہ ان تمام منازل کو طے کرتا ہوا عرش اعظم تک پہنچ جائے؟ لوگوں نے اعتراض کیا. رب جانتا تھا کہ لوگوں کے منہ کھلیں گے، میرے محبوب کی ذات پر کھلیں گے. اس لیے رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ محمد جو ہے محمد عرش اعظم پر گئے تھے. نہیں، اس مضمون کو واضح کیا، معراج کو بتایا کہ ہاں محمد معراج پر گئے، لیکن کس طریقے سے، کتنے احسن طریقے سے بات شروع کی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب تو گویا رب نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا. پاک ہے وہ ذات، مطلب یہاں رب تبارک و تعالی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ذات پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر بے بسی سے پاک ہے، ہر لاچاری سے پاک ہے، ہر جو ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر چیز سے پاک ہے. اب جسے اعتراض کرنا ہے وہ رب کی ذات پر اعتراض کرے، کیونکہ رب فرما رہا ہے کہ میں لے گیا. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، اسری بعبدہ، لے گیا. تو جسے اعتراض کرنا ہے، کفار کو اعتراض کرنا تھا، مشرکین کو اعتراض کرنا تھا. اور آج کل کے بھی کچھ لوگ ہیں کہ خدا جنہیں ہدایت نصیب کرے، کہ جو کہتے ہیں کہ یہ معراج جو ہے جسمانی نہیں تھی، جسمانی طور سے نہیں ہوئی بلکہ روحانی طور سے تھی. یعنی کہ خواب میں ہوئی تھی، کہ نبی خواب میں جو ہے مکہ سے نکلے، مسجد اقصی میں پہنچے، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر طے کیا، اس کے بعد جو ہے خدا سے ملاقات کی. تو یہ سب جو قصہ ہے، یہ شب معراج، یہ معراج جو ہے نبی کو خواب میں ہوئی. تو بے شک نبی کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں، بے شک نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، مگر نبی کا خواب اتنا بڑا نہیں کہ اس کو رب تبارک و تعالی اس طریقے سے بیان کرے. یہ اتنی بڑی بات نہیں. نبی کے لیے خواب آنا، سچے خواب آنا، پیشن گوئیاں کرنا، یہ سب کچھ نبی کے لیے بہت عام بات ہے. رب تبارک و تعالی نے قرآن میں جو ہے بہت سارے نبیوں کے خواب بیان کیے ہیں، لیکن وہاں کہیں بھی رب نے اپنی ذات سے بات شروع نہیں کی ہے. اور جس انداز سے یہاں رب تبارک و تعالی بات شروع کر رہا ہے کہ سبحان الذی اسری، یہاں گویا کہ رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات. گویا ایک طریقے کی قسم اٹھا رہا ہے، ایک طریقے کی قسم کھا رہا ہے کہ آپ جو میں بات
کہنے والا ہوں، اس کا گواہ میں ہوں، اس کی دلیل میں ہوں. اب جسے اعتراض کرنا ہوگا وہ مجھ پر اعتراض کرے گا. تو گویا نبی کو خواب نبی کو کوئی اس طرح کا خواب نظر آنا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالی اس پر گواہ بنے، رب تبارک و تعالی اس کی گواہی دے، رب تبارک و تعالی وہاں گواہی اٹھائے، قسم اٹھائے. یہ نبی کا خواب آنا یہ بہت عام بات ہے، ہر کسی کا عقیدہ ہے کہ نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو یہ گویا اتنی بڑی بات نہیں تھی. تو پتہ یہ چلا کہ جب نبی کی اس واقعے کے لیے، اس بات کے لیے اللہ نے گویا وہ طریقہ اپنایا کہ گویا اس قسم اٹھا رہا ہے، گواہی دے رہا ہے خود رب تبارک و تعالی اپنی ذات سے. تو پتہ چلا کہ یہ معراج روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی تھی. بے شک سبحان اللہ. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسمانی نہیں ہوئی بلکہ روحانی ہوئی نبی کو معراج، تو پھر گویا انہیں ابھی تک افسوس کہ انہیں رب تبارک و تعالی کی طاقت اور قدرت کا اندازہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ رب اس بات کی دلیل بن کر کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا تھا، میرے بندے کو میں لے کر گیا تھا. اب جو اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، تو گویا کہ اس نے ابھی رب کی قدرت کو سمجھا ہی نہیں، رب کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں. ارے میرا رب وہ رب تبارک و تعالی ہے کہ جس نے بنا پلر کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا ہے، جس نے جو ہے کسی بغیر ونڈو کے، بغیر کھڑکی کے ہواؤں کو نازل کرتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے. میرا رب تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ جو ایک ناپاک بوند سے انسانوں کو پیدا فرماتا ہے. میرا رب تبارک و تعالی میرے رب کی وہ ذات ہے کہ جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، جو مریم کو بغیر مرد کے بیٹا عطا کر سکتا ہے. تو کیا اس رب کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ایک لمحے میں تاجدار انبیاء کو، مہتاب رسالت کو ایک لمحے میں معراج کرا دے؟ یہ میرے رب کی قدرت کے لیے ممکن نہیں. تو جو اعتراض کرتے ہیں وہ گویا رب پر اعتراض کرتے ہیں. ابو جہل کا اعتراض سمجھ میں آتا ہے، ابو لہب کا اعتراض سمجھ میں آتا ہے، کفار مکہ کا اعتراض سمجھ میں آتا ہے، مشرکین مکہ کا اعتراض سمجھ میں آتا ہے کہ وہ رب کو مانتے نہیں تھے، رسول کو مانتے نہیں تھے. مگر آج کے لوگوں کا اعتراض سمجھ کے باہر ہے کہ رب پر یقین رکھتے ہیں، رسول پر یقین رکھتے ہیں، پھر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو گویا پتہ یہ چلا کہ نبی کو معراج جسمانی ہوئی، اور یہ رب تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے. اب رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو ملاقات کے لیے بلایا. ہم کسی انسان کو دعوت دیتے ہیں تو کسی کو اپنے فنکشن میں اپنے یہاں بلانے کے لیے 3 طریقے ہیں. یا تو صرف دعوت دے دی جائے، کارڈ دے دیا جائے کہ آپ کو فلاں دن فلاں مقام پر تشریف لانا ہے. یہ ایک بہت ہی ادنا درجہ ہے. اس سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ کہ انسان جا کر کے دعوت دیتا ہے کہ آپ کو اس جگہ تشریف لانا ہے، ہمارے یہاں یہ خوشی ہے، اور پھر اپنا کوئی ایک نمائندہ، کوئی ایک رہبر جو ہے انہیں لینے کے لیے بھیج دیتا ہے کہ میرا فلاں ساتھی جو ہے آپ کو لے کر جانے کے لیے آئے گا. یہ دوسرا طریقہ ہے. اور تیسرا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ کہ دعوت بھی دی جاتی ہے اور نمائندہ بھی بھیجا جاتا ہے، اور کوئی عام نمائندہ نہیں، کوئی عام رہبر نہیں، بلکہ وہ نمائندہ جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے وہ نمائندہ بھی بھیجا جاتا ہے. سواری بھی بھیجی جاتی ہے کہ آپ کے لیے ہم کار بھیجیں گے، آپ کے لیے ہم گاڑی بھیجیں گے، آپ کو اس میں بیٹھ کر آنا ہے. تو رب نے اپنے محبوب کو جب بلانے کی بات آئی تو پہلا طریقہ نہیں اپنایا، دوسرا طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ تیسرا طریقہ اپنایا جو تمام طریقوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا تھا کہ نمائندہ وہ بھیجا جو ہیڈ آف دی اینجلز، تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام.
کہ جو ایک میسنجر کا کام کرتے ہیں رب تبارک و تعالی اور نبیوں کے درمیان جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے انبیاء کا نزول شروع ہوا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ کو جانا ہے، سواری بھی ساتھ لے کر جانی ہے اور میرے محبوب کو سواری پر بٹھا کر کے رہنمائی کرتے ہوئے لے کر کے آنا ہے۔ تو یہ طریقہ جو سب سے اعلیٰ تھا رب تبارک و تعالی نے اپنایا۔ اب اس واقعہ معراج میں 3 مرحلے ہیں اہم۔ ایک تو سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مکہ سے سفر جو شروع ہوا تو مسجد اقصی پر وہاں پر رکے آپ، پھر مسجد اقصی سے جو سفر شروع ہوا تو سدرۃ المنتہا پر رکے آپ، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آپ لامکہ کی طرف بڑھے۔ تو 3 مراحل ہیں، اور حضور سید عالم 3 گوشے ہیں کہ بشریت، نورانیت اور حقیقت، انہی تینوں کی معراج جو ہے رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو کرائی۔ سب سے پہلی معراج کو مختصر لے کر چلتے ہیں کہ معراج بشریت، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، نماز کے بعد رات کا وقت ہے، بستر استراحت پر ہیں۔ جبرائیل کو حکم ہوا کہ جاؤ آج میرے حبیب کو ہم سے ملاقات کے لیے لے آؤ۔ اب جبرائیل جو ہے پہنچے حضور کے پاس، دیکھا تاجدار انبیاء، محتاب رسالت، راحت قلب و سینہ بستر استراحت پر ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اب جو ہے کشمکش میں مبتلا ہے کہ کیا کیا جائے، اگر میں سلام کروں گا تو یہ گستاخی ہو جائے گی کہ میری وجہ سے آپ کی آنکھ کھل جائے گی، آپ کی نیند میں خلل ہو جائے گا۔ اگر میں آپ کو پھر سوچا کہ آپ کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کے ہلایا جائے، جنبش کی جائے تاکہ آپ اٹھ جائیں، پھر جو ہے آپ اسی کشمکش میں مبتلا ہیں تو اسی اثنا میں جو ہے صدا آتی ہے، اے جبرائیل اب دل قدم ہی میرے حبیب کے قدموں کو بوسہ دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو جبرائیل نے اپنے کافوری لبوں کو تلوے محمد پہ رکھا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ اسی بات کی طرف ایک اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ خلد ہو، کعبہ ہو، طیبہ ہو، یا ہو کہ کرب و بلا، ہر جگہ ان کے جلووں کی مہک آتی ہے، اور لبے جبریل سے اب تک اے عاشقو، لبے جبریل سے اب تک اے عاشقو میرے سرکار کے طلبوں کی مہک آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور جو ہے براق پر سوار ہو کر، واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، واقعہ آپ نے ہزارہاں سنا ہوگا، بس اہم باتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے چلتی ہوں کہ یہ جب کائنات کا سردار چل رہا ہے معراج کے سفر پر، مسجد اقصی پر جب پہنچے تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر 1.25 لاکھ کے قریب تقریباً جو انبیاء ہیں جو اب تک اس دنیا میں آئے، تمام کے تمام موجود ہیں، سب بستہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور کے بس گویا امام کا انتظار ہو رہا تھا۔ اب جو ہے آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے آ کر کے چلے گئے ہیں وہ بھی آج پیچھے کھڑے ہیں، عیسیٰ ہے روح اللہ ہے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ابراہیم ہے خلیل اللہ ہے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، موسیٰ ہے کلیم اللہ ہے پھر بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، گویا کے تمام نبی سب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور میرے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کی ذات جو ہے وہ آگے مصلی پر کھڑے ہو گئے ہیں آپ، اور جو ہے آپ نے امامت کرنی شروع کی۔ یہ نماز یہ بتا رہی تھی کہ آپ آئے تو آخر میں ہیں، لیکن سرداری آپ پر اول میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے۔ تو یہ بشریت کی معراج تھی کہ تمام وہ بشر
کہ جو بشریت کی رہنمائی کے لیے آدم سے لے کر آخر تک جتنے بھی نبی آئے تمام کے تمام پیچھے صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں، آج مقتدی بن کر کے، مسلی بن کر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ واقعہ، یہ گوشہ جو ہے گوشہ بشریت کی معراج کو بتاتا ہے. اس کے بعد جب آسمانوں کا سفر شروع ہوا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کو آپ پار کرتے چلے جا رہے ہیں اور جو ہے پھر تمام مقامات کی سیر کر رہے ہیں. سب کچھ سیر کرتے ہوئے پھر ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے، ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ اب جبرائیل قدموں کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں. جبرائیل رک گئے ہیں. میرے آقا نے پوچھا، اے جبرائیل کیا ہوا، کیوں رک گئے ہو، کیوں کھڑے ہو گئے ہو، چلتے کیوں نہیں؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر اب ایک قدم بھی آگے بڑھایا، ایک بالش بھی میں آگے بڑھا تو جل کر کے راکھ ہو جاؤں گا. میرے نور میں وہ طاقت نہیں ہے. میں مانا کہ تمام فرشتوں کا سردار ہوں، تمام نورانیت کا سردار ہوں، مگر اس کے باوجود بھی میرے نور میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں آگے جا سکوں. یہی میری حد ختم ہوتی ہے، یہی میری سرحد ختم ہو جاتی ہے. اس کے آگے کا سفر آپ کو تنہا کرنا ہے. اب یہ جو جگہ تھی سدرۃ المنتہا، یہاں پر آپ رک گئے. یہ بات چیت چل رہی ہے اور تمام فرشتوں کا ہجوم جمع ہو گیا. تو یہ نورانیت کی معراج تھی کہ تمام نورانی مخلوق نے کھڑے ہو کر کے جی بھر کے کائنات کے انبیاء کے تاجدار کا چہرے کی زیارت کی. یہ نورانیت کی، گوشے نورانیت کی معراج. اب اس کے آگے کا سفر رب تبارک و تعالی کی طرف سے ایک سبز رنگ کا تخت آیا جسے رفرف کہا جاتا ہے، اور میرے آقا پھر رفرف نشی ہوئے. اور اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ بس خدا جانتا ہے اور اس کا حبیب جانتا ہے. وہ معراج حقیقت کی ذات کی معراج تھی کہ وہ نبی کہ جن کی حقیقت ما سوائے خدا کے اور خود رسول کی ذات کے نہ آج تک ہم جان پائے ہیں نہ کوئی اور جان پایا ہے. تو حقیقت کی معراج صرف خدا جانے ہے اور اس کا حبیب جانے ہے. تو رب تبارک و تعالی نے جو اپنے حبیب کو یہ معراج کرائی، اس میں سب سے اہم تحفہ ہمیں جو ملا وہ ہم اور آپ جانتے ہیں، نماز کا تحفہ ملا. 50 ملا تھا، 45 کم ہو گئی، 5 دی گئی. 5 پڑھو گے ثواب 50 کا ہی ملے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں ہیں جنہیں بہت ہی کم و بیش کسی نے سنا ہوگا کہ جو کچھ اصول وہ بتائے گئے کہ جو رب تبارک و تعالی نے مسلم سوسائٹی کے لیے نازل کیے تھے، مسلم سماج کے لیے نازل کیے تھے. اور یہی وہ اصول تھے کہ جن کو اپنا کر جب مدینہ ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے تو مسلمانوں نے انہی اصولوں کو اپنا کر ایران فتح کیا تھا، روم فتح کیا تھا، شام فتح کیا تھا، ساری دنیا کو فتح کیا تھا. وہ پھٹے پرانے لباس میں ہوا کرتے تھے، فاقہ کش ہوتے تھے، مگر کون سا وہ ہتھیار تھا؟ تو یہی اہم ترین ہتھیار تھا. یہی چند اصول تھے کہ جو معراج کی رات میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیے گئے. یہی اصول تھے کہ جن کو اپنا کر انہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی تھی. وہ کون سے اصول تھے؟ مختصراً لے کر چلتی ہوں، وقت اتنا نہیں ہے. سب سے پہلا اصول جو عطا کیا گیا بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں، جو یہ اصول شروع ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا اپنے سر کو کسی کے آگے نہ جھکاؤ. یہ سر صرف جھکے گا تو اس رب تبارک و تعالی کے لیے. تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اس سوسائٹی کا، مسلم سماج کا سب سے پہلا اصول ہے کہ اپنے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ دائرہ اسلام میں آ جائے، دامن اسلام میں پناہ لے لے، تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائے.
تعظیماً سجدہ پہلے جائز تھا کہ تعظیم کے طور پر سجدہ کیا جاتا تھا، وہ جائز تھا، لیکن اب وہ منسوخ ہے جو کہ فرشتوں نے آدم کو کیا تھا۔ اس طرح کا سجدہ پہلے جائز تھا کہ کسی کی تعظیم کے لیے کیا جاتا تھا، لیکن اب وہ منسوخ ہے۔ اور یہاں تک مجھ سے پیش در سنا کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو خدا بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو گویا خدا کے سوا کسی کو سجدہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اگر ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ عزت دینا چاہتے ہیں، پیروں کو عزت دینا چاہتے ہیں، اپنے استادوں کو عزت دینا چاہتے ہیں، اپنے مشائخ کو عزت دینا چاہتے ہیں، تو ان کی تعظیم فقط اتنی کرو، اتنا جھکو۔ اگر جھکنا ہی ہے، جھکنے کے لیے پہلے تو منع کیا گیا ہے، اور پھر بھی کوئی فرد محبت میں جھکنا چاہتا ہے تو اتنا نہ جھکے کہ رکوع کی طرح لگے یا سجدے کی طرح لگے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آج کے دور میں علماء اکرام نے اس سے منع فرمایا ہے، مختصراً یہ کہ صرف سر خدا کے آگے جھکتا ہے۔ اس کے بعد یوں تو خدا اور رسول کا حق سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اطراف کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ، والدین، کہ ان کے بارے میں رب نے یہاں تک فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ۔ چلانا تو دور کی بات ہے، مارنا پیٹنا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں اف تک نہ کہو۔ اگر ان کی طرف سے کوئی خلاف مزاج بات پہنچتی ہے، ہمارے خلاف کوئی بات ہمیں مل رہی ہے، تو بھی بندے کو چاہیے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ یہی رب کا فرمان ہے، اور یہی جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج پر جا رہے ہیں، پہلے آسمان پر، تمام پہلے سے لے کر جو چھٹے آسمان تک تمام نبی جو ہے درجہ بدرجہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلے آسمان پر پہنچے، آدم علیہ السلام نے آپ کا کھڑے ہو کر استقبال کیا کہ مرحبا، میرا بیٹا آ گیا، میرا جو ہے میرا بھائی آ گیا، اور میری سب اولاد میں جو سب سے بہتر ہے وہ آ گیا۔ آگے چل رہے ہیں، عیسیٰ ہے، زکریا ہے، یحییٰ ہے، سب کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں، اور آگے چل رہے ہیں جتنے بھی نبی ہیں، عیسیٰ، موسیٰ، زکریا، یحییٰ اور جو عزیر، تمام کے تمام کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ مگر جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ دیکھ رہے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کہ اب تک تو تمام لوگوں نے، تمام انبیاء نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، اور جو ہے اب 7ویں آسمان پر جب پہنچا ہوں تو ایک بزرگ شخص جو ہے وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو حیرت ہوئی، آپ نے پوچھا اے جبرائیل آخر یہ شخص کون ہے جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جب آپ نے یہ سنا کہ یہ میرے دادا ہیں، حالانکہ وہ ابراہیم اگر خلیل اللہ بنے ہیں تو میرے نبی کے طفیل بنے ہیں، صدقہ محمد میں خلیل اللہ بنے ہیں، مگر امت کو درس یہ دینا تھا کہ اگر بچہ جو ہے وہ آسمانوں پر بھی پہنچ جائے، مگر جب ماں باپ آ جائیں تو ان کے آگے جھکنے میں ہی اس کی عزت ہے، تعظیماً ان کا احترام کرنے میں ہی اس کی عزت ہے۔ اور نبی جو ہے خود چل کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، اور پھر وہ کھڑے ہو کر کے گلے ملے، احترام کیا، مرحبا کیا۔ تو گویا بتانا یہ مقصد ہے کہ جس بات کو آج ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں کہ ماں باپ ہیں، آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ گھروں سے نکال کر کے ماں باپ کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، جب شادی کر لیتی ہے تو ہمارے نوجوان لڑکے جو ہے وہ ماں باپ کو گھروں سے باہر ڈھکیل دیتے ہیں۔ اور مغربیت میں، ویسٹرن کلچر میں اگر ہم جھانکے تو وہاں تو اولڈ ہومس بنے ہوئے ہیں جہاں ماں باپ کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے، جا کر کے کبھی دیکھ لیا، مر گئے، کب مرے یہ تک پتا نہیں چلتا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ویسٹرن کلچر ہمارے درمیان نہ پہنچے، ہمارے اس ہندوستان میں نہ پہنچے، تو ہمیں پھر اسلامی کلچر کو اپنانا ہوگا، یہ وہ اصولوں کو اپنانا ہوگا جو نبی دے کر کے گئے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اس کے بعد رشتہ داروں کی خدمت کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، اور کہ ہمارے رشتہ دار ہیں ان کا جو حق ہے وہ ادا کرو، بھائی بہن ہیں جو بھی ہیں رشتے میں، رشتے ناتے ہمارے آس پاس ہے، ان تمام کا احترام کرنا اور ان کا خیال رکھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کوئی غریب ہے، بے سہارا ہے، تو اس کی مدد کرنا بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی مسافر ہے اور وہ لٹ گیا ہے،
برباد ہو گیا ہے، اس کو گھر تک جانے کے لیے سامان نہیں ہے، تو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اتنا انتظام کر کے دے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے۔ اور آگے چلیے کہ رزق کا جو معاملہ قدرتی خدا نے بنایا ہے اس میں مصنوعی طریقے سے اپنے بنائے گئے طریقوں سے خلل نہ ڈالیں۔ اور پھر خرید و فروخت جو ہم دکانداری کریں ہمارے مرد حضرات، تو اس میں بے ایمانی نہ کرے، خرید و فروخت میں اعتدال کا درجہ رکھے، ایمانداری کے ساتھ کرے، وعدہ کرے تو اسے وفا کرے، وعدے کو پورا کرے، اور پھر جو ہے اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرے کہ ہم کیسے کھائیں گے، ہمارا کھانا مشکل ہے، ہم اپنے بچوں کو کیسے پالیں گے، تو اپنی اولاد کو قتل کرنا غربت کی وجہ سے یہ بھی رب اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ اور کوئی یتیم ہے تو یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، یہ اس اصول میں بتایا گیا ہے کہ جب تک وہ اس کو سنبھالنے لائق نہ ہو جائے اس کے مال کی حفاظت کی جائے، نہ کہ اس کو ہڑپ لیا جائے، کسی ناحق کو قتل نہ کیا جائے، اور جو ہے جھوٹ سے بچا جائے، اور جو ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی جائے۔ یہی چند اصول تھے کہ جو معراج کی رات میرے آقا گئے تو وہاں سے یہ تحفہ لے کر آئے تھے۔ نماز کا تحفہ ایک عظیم ترین تحفہ تھا، مگر یہ بھی بہت اہم باتیں ہیں کہ یہ وہ اصول ہیں کہ جن کے ذریعے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ایک مسلم سماج تشکیل پاتا ہے۔ اور اگر آج مسلمان جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہے ہیں اور جو ہے ترقی سے ہٹ رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کے گھڑے میں جا رہے ہیں، تو وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کے بتائے گئے ان اصولوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے صرف نمازوں کو پکڑ لیا ہے کہ ہاں ہم سجدے کر لیں گے، بے شک سجدے جو ہے وہ بچانے والے ہیں، مگر اگر کوئی سجدے دار ہے، کوئی بہت زیادہ سجدہ ریز ہے، کوئی بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ہے اور کسی کا حق مارتا ہے، ان اصولوں میں سے بتائے گئے اصولوں کو پاسداری نہیں کرتا ہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تبارک و تعالی اس کے سجدوں کو زائل کر دے، رب تبارک و تعالی اس کے سجدوں کو خراب کر دے، قابل قبول اسے نہ بنائے۔ تو بتانا میں یہ چاہتی ہوں، پیغام میرا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آج بہت لائٹلی لے رکھا ہے، قرآن کو آج ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آج افسوس کہ ہمیں اسے ڈھنگ سے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سیکھیں۔ جب وہ پڑھنا ہم صحیح طریقے سے سیکھ لیں تو پھر اس کو سمجھنا سیکھیں۔ جب اس کو سمجھنے لگ جائے تو پھر اس پر عمل کرنا شروع کرے، جب عمل کرنا شروع کر دے تو پھر دوسروں کو اس کی طرف بلانا شروع کر دے۔ یہ جو ہے قرآن کے ہم پر حق ہیں، تو یہ قرآن یہ مسلم سماج کے اصول بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کرنا ہے، کیسا بیہیویئر ان کا ہونا چاہیے، آپس میں مسلمانوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلم سوسائٹی کس طریقے کی ہونی چاہیے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ آج ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو، آج مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، آج مسلمان ہی مسلمان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن میں جو اصول بتائے گئے تھے زندگی گزارنے کے وہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں۔